ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامنیٹ کیا، انہوں نے آیت اللہ خامنہئی کو مار دیا، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بہت سی باتیں ہیں، کوئی ایک بات نہیں ہے، نہ ایک سوال ہے، ہمارے ارد گرد ہزاروں سوالات گھوم رہے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انتہائی سنجیدہ ذمہ دار فورم ہو، پارلیمنٹ کا اجلاس ہو، اس میں ڈبیٹ ہوئی ساری صورتحال پر، حکومت اپنی پوزیشن بتائے تاکہ سب لوگ اس پر اپنی رائے دے سکیں۔ اس طرح کھڑے کھڑے تو اس پر کوئی حد میں رائے نہیں دی جا سکتی۔ بہت سنجیدہ صورتحال ہے اس وقت، اور یہ کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے یہ تمام پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، اور ہر ایک اس حوالے سے جواب دہ بھی ہیں، ہمارے پاس سوالات بھی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو مل کر ہمیں سوچنا ہوگا، جذباتی نعروں سے کچھ نہیں بنے گا۔ مولانا صاحب، کوئی کھل کے نام نہیں لیا جا رہا، نہ امریکہ کا نام لیا جا رہا ہے، نہ اسرائیل کا نام لیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کھل کے مذمت نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے، اگر آپ میری بات کریں تو میں تو کھل کر میدان میں، اور یہ ساری چیزیں سب دنیا میں سوچتے ہیں۔ ہم سعودی عرب پر ایران کی مذمت کر رہے ہیں، نام لے کر، لیکن ہم ایران پر اسرائیل اور امریکہ کا نام لے کر مذمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کتنی دباؤ میں، اور ایک طرف ہم خود افغانستان کے ساتھ جنگ میں الجھ گئے ہیں، ایسے وقت میں الجھ گئے ہیں جبکہ مودی اور نیتنیاہو ایک دوسرے کو چپیاں مار رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، تل ابیب پر ریڈ کارپیٹ کا استقبال ہو رہا ہے۔ تو ایسے سارے صورتحال میں جہاں جو لوگ امریکہ کو اپنا محافظ سمجھتے تھے وہی امریکہ ان کے لیے تباہی کا سبب ہے۔ یہ سارے وہ سوالات ہیں جس پر میں بات کروں۔ مولانا صاحب، کیا پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنا جنگ لڑ رہے ہیں یا کسی اور کا جنگ؟ اس پر بھی کوئی حساس مسئلہ ہے، سرراہ میں اس پر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ مولانا صاحب، آپ کا کردار کیا ہے؟ افغانستان کی جنگ ہو رہی ہے، اس پہ اپنا کوئی کردار ادا کریں گے روکنے کے لیے؟ ہمارا کردار وہاں نہیں ہے، اگر ہوگا تو ضرور کریں گے۔ اسرائیل کے خلاف سڑکوں پہ آئیں گی آپ کی جماعت، یا آپ اسرائیل کے خلاف جو مسلمان ممالک کے ساتھ اسرائیل کر رہے ہیں، پہلے آپ اسرائیل کے خلاف سڑکوں پہ آتے تھے؟ حضرت، میں نے آپ کو ایک جواب دے دیا ہے کہ مسئلہ ہم جہت ہے، ہر طرف ہزاروں سوالات ہیں، ان سارے سوالات کے اندر ہم نے بحیثیت پاکستانی قوم کے ایک راہ کا تعین کیا، تو اس پر ایک سوال کا جواب تو نہیں دیا جا سکتا۔ اسلامی ممالک کے کردار کو آپ اس جنگ میں کیسے دیکھ رہی ہیں؟ بہت کمزور، اور سوچنا چاہیے دوبارہ۔ مولانا صاحب، یہ جو افغانستان پر حملہ ہوا ہے، اس کے بعد بورڈ آف پیس کے واپس آنے کے بعد اور پھر ایران کے اوپر ہو جاتا ہے، اس کے اندر آپ کو کوئی جوڑ نظر آ رہا میرے ہے؟ نزدیک تو بورڈ آف پیس نہیں، بورڈ آف وار، بورڈ آف وار۔ مولانا صاحب، مشورہ دیں گے کہ بورڈ آف پیس سے علیحدہ ہو جائے؟ مولانا صاحب، اس وقت میں تو اس کے جاننے کے بھی خلاف ہوں۔ آیت اللہ خامنہئی صاحب کو شہید کیا گیا، سر اس پہ کچھ کہیں گے؟ ظاہر ہے جی کہ بہت بڑا حادثہ ہے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے باعث کرب، اور ہماری تو ہمیشہ سے اس حوالے سے ان کے ساتھ ہمدردیاں ہیں، وہ اسرائیلی جاہلیت کے شکار ہوئے ہیں۔ اچھا سر، مولانا صاحب کیا صورتحال ہے بتائیے گا، کیا فیصلہ ہوا ہے ارکان کا؟ دیکھیں، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، پاکستان کے عوام، دنیا کے عوام جو ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک ظلم ہوا ہے، ایک الیجیٹیمیٹ اٹیک ہوا ہے، انلیگل اٹیک ہوا ہے، اور ایک ایسا شخص اپنے آپ میں کہتا ہے میرا انلمیٹڈ ملٹری پاور ہے، میں جو چاہوں گا کروں گا۔ یہ پوری دنیا کے لیے خطرے کا ایک سائن ہے کہ سارے دنیا کے ممالک جو اکٹھے ہوں اور اس انلیگلٹی اور الیجیٹیمیسی کا راستہ روکیں، وغیرہ دنیا ساری جنگ کے لپیٹ میں چلی جائے گی اور تباہی بربادی پھیلے گی۔ ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی ہم افسوس کرنے جا رہے ہیں، فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں جمہوریہ اسلامی ایران کی طرف۔ ایرانی سوال سر۔ آپ سر مہمان ہیں آج، بہت ضروری ہے سر۔ سر یہ بتائیے گا، کراچی میں کل جو ہوا، گولیاں چلی، آپ نہیں سمجھتے بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا پروٹیسٹرز کو؟ دیکھیں جی، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا، اور پوری قوم کو اس پہ جو ہے وہ افسوس ہے، اور اس واقعے کی فیکٹس اینڈ فائنڈنگ معلومات کرنے کے لیے آنریبل چیف منسٹر صاحب نے ایک JIT تشکیل کی ہے،
وہ GIT جیسے ہی اپنی رپورٹ دے گی اس کے بعد ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ اس کے فیکٹس اینڈ فگرز بھی سامنے آ جائیں گے کہ کس طرح واقعات ہوئے, واقعہ یہ ہوا. اور پروٹیسٹرز ان کے پاس کچھ پروٹیسٹر کے ویڈیوز پہ جن کے پاس دے گاٹ دی ویپنز, پسٹلس تھے ان کے پاس, اور جو بھی پوری صورتحال سامنے آئے گی وہ ہم GIT کے بعد ہی ڈسکلوز کر سکیں گے. بیفور دیٹ وی آر ناٹ بی ایبل ٹو ڈسکلوز. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. اللہ حافظ. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بعد اپوزیشن کا وفد ایرانین ایمبیسی جا رہا ہے اظہار یکجہتی کے لیے. فاتح خوانی کریں گے اور ان سے اظہار یکجہتی کریں گے. علامہ راجہ ناصر باد جعفر صاحب ہیں, بیرسٹر گوہر ہے, محمود خان ABN.